جس طالبان کو کبھی پاکستان اسلامی ہیرو کے طور پر دیکھتا تھا، آج وہی طالبان اس کا سب سے بڑا دشمن کیوں بن گیا؟ پاکستان اور افغانستان کی سیما پر ٹینشن ایک بار پھر بڑھ گئی ہے۔ وہ پاکستان جو ایک زمانہ تھا جہاں طالبان کو گولی اور بارود تک ڈیلیور کرتا تھا، آج اسی طالبان سے موت کے پیغامات کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ اکبر! ایک وقت تھا جب دونوں ملک اتنے قریب تھے کہ مدد اور ریسورسز تک ڈیلیور کرتے تھے، اور آج وہ ایک دوسرے کو خاک میں ملا رہے ہیں۔ ایسا کیا ہوا کہ دوستی اتنی شدید دشمنی میں بدل گئی؟ پاکستان کو افغانستان سے اتنی نفرت کیوں ہے، چاہے کرکٹ کا میدان ہو یا بارڈر کا معاملہ؟ اور سچ اس سب کی جڑ شاید وہی برٹش راج کی بنتے ہوئے نظام میں ہے جہاں سرحدیں زبردستی کھینچی گئی تھی۔ کیا انگریزوں کا بٹوارا آج بھی دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا رہا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، انڈیا پاکستان کے خلاف اور افغانستان کے قریب کیوں آ رہا ہے؟ اور پاکستان کے لیے افغانستان آج قبرستان کیوں بنتا جا رہا ہے؟ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے محمد یمان۔ پاکستان اور افغانستان دونوں کے ہاتھوں میں ایک ہی اسلامی جھنڈا ہے، لیکن دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بارود بھرا ہوا ہے۔ 2025 اور 26 یہ دونوں سال دونوں ملکوں کے لیے زخموں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے پر ہوائی زمینی حملوں کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو کہیں عام شہری بھی نشانہ بن گئی۔ عورتیں، بچے اور خاندان سب اس آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ خودکش حملے ہوئے، فوج کیمپ پر حملے ہوئے۔ یہ تناؤ اب صرف تناؤ نہیں رہا، اب یہ کھلی جنگ کا روپ لے چکا ہے۔ اسلام آباد میں محسن نقوی کھل کر کہہ رہا ہے کہ افغانستان ایک خون کا میچ کھیل رہا ہے۔ پچھلے جتنے اٹیک ہوئے اس میں افغان ملوث ہیں یا خود کش حملے وار تو سارے کے سارے افغانستان سے آ رہے ہیں۔ دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف کہتا ہے کہ افغانستان کے سرزمین سے ہماری فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان کہتا ہے کہ ہم نے 133 طالبان فائٹرز کو مار گرائے۔ اس کے جواب میں طالبان کہتا ہے کہ ہم نے 55 یا 58 پاکستانی سولجرز کو شہید کیا، اور دونوں طرف سے ایئر سٹرائکس بھی کیے۔ افغانستان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے پاکستان کے اتنے پوسٹ پر قبضہ کیا۔ پاکستان کا کاؤنٹر کلیم ہے کہ ہم نے صرف پوسٹ ہی واپس نہیں لیے بلکہ اتنے ملیٹنٹ بھی نیوٹرلائز کر دیے۔ اور افغانستان کے وزیر اعظم دلی سے آ کے جواب دیتا ہے کہ پاکستان ہماری ہمت کو نہ آزمائے بلکہ یہ حملہ پاکستان کی سرزمین پر ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب آج کے دور میں کیوں ہو رہا ہے؟ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت کے پردے توڑ پیچھے کرنا ہوگا۔ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو آج کے دور میں اتنی بڑی جنگ ہے، اتنا تناؤ ہے، ان سب کا جڑ اسامہ بن لادن ہے۔ ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ 11 ستمبر 2001 وہ دن جب اسامہ بن لادن کی قیادت میں القاعدہ نے نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر ٹاورز پر حملہ کیا اور دونوں ٹاورز تباہ ہو گئے۔ آپ لوگوں نے کبھی نہ کبھی یہ سٹوری تو ضرور سنی ہوگی۔ اس کے ترنت بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ طالبان کی حکومت کو گرانا اور القاعدہ کی دہشت گردوں کو پکڑنا، کیونکہ طالبان نے اسامہ بن لادن کو پناہ دی تھی۔ اسی دوران پاکستان نے امریکہ کی مدد شروع کی، کیونکہ افغانستان ایک پہاڑی ملک ہے اور بنا زمینی رستوں اور ہوائی رستوں سے بڑی فوجی کارروائی ممکن ہی نہیں تھی۔ امریکہ کو افغانستان بھیجنے اور ان کو سپلائی کرنے کے لیے پاکستان کے راستے ضروری تھے، اسی لیے پاکستان نے سپلائی لائنز فراہم کی، فوجی سامان، ایندھن، ایک کھانا پینا سب پہنچا دیا۔ کچھ ایئر بیس تک پاکستان نے امریکہ کو دیا، لیکن اسی دوران پاکستان دو کھیل ہر اینگل سے کھیل رہا تھا۔ ایک طرف پاکستان امریکہ کے ساتھ کڑا تھا، لیکن دوسری طرف وہی پاکستان افغان طالبان کو پناہ بھی دے رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور دوسری ہاتھ سے طالبان کے ساتھ رابطہ۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اب پاکستان نے یہ خطرناک ڈبل گیم کیوں کھیل رہا تھا؟ کیونکہ اس کے پیچھے چھپا تھا ایک بہت بڑا، بہت پرانا مقصد جو آج بھی دنیا کے لیے چھپا ہوا ہے۔
پاکستان نے یہ سب مذاق یا دوستی کے لیے نہیں کیا، اس کی بہت بڑا وجہ تھا سیفٹی اور سیکیورٹی، اپنے اور اپنے بارڈر کا خیال رکھنا۔ پاکستان چاہتا تھا کہ افغانستان میں ایسے سرکار ہو جو دشمن نہ بنے، جو پاکستان کی بات سنے اور بارڈر پر پرابلم نہ کریٹ کرے، کیونکہ اگر افغانستان میں کوئی پاکستان کے خلاف سرکار آ گئی تو پاکستان دونوں طرف سے پریشر میں آ جائے گا، ایک طرف انڈیا، دوسری طرف افغانستان۔ جو پاکستان نے سوچا اگر طالبان زندہ اور سٹرونگ رہیں گے تو ہم انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں اور فیوچر میں پرابلم کم ہوگی، اور یہی سوچ اور ہماری اسٹریٹجی کا سیدھا اثر ہوا TTP، جو کہ ہے تحریک طالبان اب پاکستان۔ جب پاکستان آرمی نے امریکہ کے کہنے پر قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع کیے، جن میں سے کئی سارے لوگ اسی آپریشن سے ناراض ہو کر دھیرے دھیرے آرگنائزڈ ریزسٹنس میں تبدیل ہو گئے، اور اسی رکاوٹ سے تحریک طالبان TTP کی شکل اختیار کر لی۔ TTP کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر اپنی مرضی کے قانون لاگو کرنا اور پاکستان کو دشمن کے نظر سے دیکھنا، اور اسی طرح سے افغانستان طالبان اور TTP کا مقصد الگ ہو گیا۔ افغان طالبان اور TTP میں ان دونوں طالبان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ افغان طالبان گلوبلی اپنے ملک میں قوانین نافذ کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے اور جنگ وغیرہ کو پسند نہیں کرتی ہے، جبکہ TTP پاکستان کے قوانین کو چیلنج کرتی ہے اور پاکستان کی ریاستوں کو دشمن مانتی ہے۔ تو جب TTP نے قبائلی علاقوں میں اپنا اثر بڑھانا شروع کر دیا اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو پاکستان آرمی نے TTP کے خلاف آپریشن شروع کیا۔ ابتدائی میں TTP نے مقابلہ کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن فوجی کی مضبوط کارروائی کے سامنے ان کے گھٹنے ٹیک دیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ دہشت گردوں میں سے کئی مارے گئے اور کچھ افغانستان کی جانب فرار ہو گئے تاکہ اپنی جان بچا سکے۔ یہاں سے سب کچھ الٹ پلٹ ہونے والا تھا۔ TTP اور افغان طالبان کے بیچ کا نیا دور اب شروع ہونے جا رہا تھا۔ TTP افغانستان میں آئے تو افغان طالبان نے ان کو پوری طرح سے دبانے کے بجائے ایک حد تک اپنی سرحدی علاقوں میں پناہ دیا۔ سن کے شوق لگ رہنا مجھے بھی لگا تھا جب میں اس ٹاپک پہ ریسرچ کر رہا تھا۔ اسی لیے افغان طالبان نے TTP کو پناہ دیا، کیونکہ افغان طالبان چاہتے تھے کہ پاکستان میں دباؤ رہے تاکہ ہماری افغان طالبان پر زیادہ زور نہ ڈالے۔ اسی لیے افغان طالبان چاہتے تھے کہ اگر TTP مضبوط ہو گئے تو پاکستان کے لیے خطرہ بڑھے گا اور اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے، اور پھر پاکستان ہمیں انگلیوں پر نہیں نچائے گا، اور اسی وجہ سے TTP کے ساتھ ساتھ افغان طالبان بھی پاکستان کے دشمن بن گئی، کیونکہ افغان طالبان نے TTP کو چھپانے کی جگہ فراہم کیا۔ افغان طالبان نے TTP کو صرف جگہ ہی نہیں دی بلکہ افغان طالبان نے ہتھیار، گولہ بارود اور بنیادی سپلائرز بھی فراہم کیے، اور اس سب کے ساتھ ساتھ افغان طالبان نے TTP کے لیے ایک لاجسٹک نیٹ ورک بنایا، کھانا، دوائیاں کی سہولیات، سب کچھ، تاکہ آسانی سے TTP پاکستان کے خلاف آپریشن کر سکے۔ پھر سال 2021 کے بعد حالات اور خراب ہو گئے۔ TTP نے پاکستان میں اپنی کارروائیوں کو تیز کر دیا۔ رات کے سناٹے میں چھپ کر وہ پاکستانی فوج کے پوسٹ پر حملے کرتے اور کئی بہادر پاکستانی سپاہی اپنی جان قربان کر دیتے۔ ہر حملہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک پراپر پلاننگ کا نتیجہ تھا۔ TTP کے پاس نئے ہتھیار کے ساتھ ساتھ ہر بار چھپی سرنگوں اور چھوٹے چھوٹے ہتھیار کے کنٹرول پوائنٹ سے پاکستان پر حملے کرتے۔ یہ صرف فوج کے لیے خطرہ نہیں تھا بلکہ پوری ملک میں ڈر کا ماحول پیدا کر رہا تھا۔ جب پاکستان نے دیکھا کہ TTP کے حملے بڑھ رہے ہیں تو انہوں نے افغان طالبان سے کہا کہ TTP تم نے پالا ہے، یہ تم نے اسے طاقت دی ہے، تم نے تحفظ دیا، اب اسے روک دو۔ اور افغان طالبان نے جواب دیا ٹھنڈا اور سافٹ انداز میں، یہ تمہارا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں ہے، یہ تمہارا ملک کی زمین ہے، تم مسئلہ حل کرو۔ یہی سے کہانی ایک نئی رخ پر آتی ہے۔ طالبان کی یہ کول کلیئر پوزیشن اور TTP کے یہ حملے پاکستان کے لیے خطرے کا سبب بن گئی۔ اسی دوران افغانستان کے مہاجرین جو پاکستان میں کئی سالوں سے رہتے تھے، یہ مہاجرین اس کھیل میں پھنس گئے۔ افغان مہاجرین جو پاکستان میں رہتے تھے بعض علاقوں میں یہ TTP کے لیے سہولت کار کے طور پر پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکتے تھے، اسی لیے سرحدیں سخت ہو گئی اور لاکھوں مہاجرین جو پاکستان سے نکالے گئے، جب یہ سب مہاجرین افغانستان پہنچے تو وہاں ان کے لیے جگہ تلاش کرنا اور انہیں سنبھالنا ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا۔
افغانستان کے لیے یہ بوجھ اٹھانا اتنا زیادہ تھا کہ حالات قابو سے باہر ہو گئی. یہی وہ لمحہ تھا جب افغانستان کے دل میں پاکستان کے لیے نفرت پیدا ہو گیا, اور یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تناؤ سیدھا دشمنی میں بدل گیا. اور ایک اور بڑا تناؤ ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں, ڈیورنڈ لائن. یہ صرف باؤنڈری نہیں بلکہ 2640 کلومیٹر لمبی لائن ہے جو 1893 میں برٹش نے بنائی تھی, جو پاکستان اور افغانستان کو الگ کرنے کے لیے تھا. آج بھی یہ لائن دونوں ملکوں کے رشتے میں ٹینشن کا سب سے بڑا سبب ہے. اور ہاں, اگر آپ لوگ کمنٹ کریں گے تو میں اس ٹاپک پہ بھی ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا دوں گا. آج پاکستان اور افغانستان صرف دو پڑوسی ملک نہیں رہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان اب ہر فیصلہ میٹنگز میں نہیں بلکہ گولیوں اور ہوائی حملوں کے بیچ میں بڑھتے ہوئے خوف میں لیا جا رہا ہے. تحریک طالبان پاکستان اب بھی زندہ ہے اور افغان طالبان ذمہ داری سے TTP کے ساتھ دے رہے ہیں. اب یہاں ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ صرف پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جنگ ہے یا پردے کے پیچھے کوئی اور بھی اس آگ کو ہوا دے رہا ہے, اور انڈیا افغانستان کے اتنی قریب کیوں آ رہا ہے؟ انڈیا اور افغانستان کی دوستی نئی نہیں ہے. طالبان سے پہلے بھی انڈیا نے افغانستان میں روڈز بنائے, ڈیمز کنسٹرکٹ کیے, پارلیمنٹ بلڈنگ تک کمپلیٹ کیا اور بلینز آف ڈالرز بھی دیے. اس میں انڈیا کے ایک بہت بڑا مقصد چھپا ہوا ہے. انڈیا سمجھتا ہے کہ اگر افغانستان مضبوط ہوگا تو انڈیا کے لیے فائدہ ہے کہ وہ افغانستان میں اپنا اثر دکھائیں گے اور پاکستان کو انگلیوں پہ نچائیں گے. اسی لیے انڈیا افغانستان کو ہتھیار, ٹینک سب کچھ دے رہا ہے, اور انڈیا اس میں اسرائیل سے بھی مدد لے رہا ہے. تو کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے شکریہ ایوری ون. میرا نام ہے محمد ایمان. اوکے, اللہ حافظ.